ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مما خلق ظلالا، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے بنائی ہیں سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے غاریں بنائیں، وجعل لکم سرابیل، اور تمہارے لیے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں، کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح تاکہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر لو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک آپ پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے انکار کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 11واں رکوع آیات نمبر 81، 82 اور 83 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے بطون میں پیدا کیا، تمہیں وہاں سے باہر نکالا، اور تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، یعنی فہم و فراست تمہیں عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی پرندوں کی، کس طرح فضا میں اڑتے ہیں، ان کو اللہ ہی روکنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت یاد دلائی کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے ہیں، یعنی خیمے عطا فرمائے ہیں، جو اٹھانے میں، لے جانے میں بھی ہلکے ہیں، لگانے گاڑنے میں بھی بڑے ہلکے اور بڑے آسان ہیں۔
اسی طرح پھر فرمایا کہ ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا، کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اون سے، اسواف یہ بھیڑوں کی جو اون ہے، اوبار اونٹوں کے بال، اور اشعار چھوٹے جانوروں کے بال۔ کل کے درس کے بعد ہمارے بھائی ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب نے ایک اور بات سنائی کہ جو چھوٹے بال ہیں ان میں سے ایک ہمارے NRC میں خرگوش ہیں اور ہیں بڑے ٹھنڈے علاقے کے، ان کو یہاں پہ AC کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر ان سے زبردست قسم کی شالیں بنتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے شام کو اس کی تصویر بھی بھیجی، تو میں نے اس وقت مجھے یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ یہ ایک شال لے کر بھیج دیتے، تو وہ بندہ جناب ادھر پہن کر پھر اس آیت پہ درس دیتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ اگلے درس میں اچھا عین الیقین، جی جی جی، میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 14ویں پارے میں پہنچیں گے تب تک تو اس طرح کر لینا کہ اگر شال آ جائے تو پھر دوبارہ یہ آیت بیان کر لیں گے، کون سا مسئلہ ہے ہمارے ایک ساتھی تھے، جب نئے نئے تربوز چلے تھے نا، وہ آج کوئی نہیں آیا درس میں، وہ جناب پہلے دن جب تربوز کا ٹرک انہوں نے اتارا تو اس کی نا تصویر بنا کر مجھے بھیجی کہ جناب تربوز آ چکے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح تو فائدہ نہیں ہے نا، بندہ لے کر آئے۔ وہ اگلی نماز میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے چون کے نا وہ لے آئے ہمارے گھر میں۔ اب دیکھو یہ شال کب آتی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الی حین، اون سے، اونٹوں کے بالوں سے، اور اسی طرح بکریاں یا جیسے ابھی خرگوش اور کئی ہمارے علم میں نہیں ہوں گے، اور چھوٹے جانوروں کے بالوں سے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں اور وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کسی دور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر گویا کہ وہاں قرآن میں فرما دیا ہے، اور آگے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اس سے آگے جو ہمارا آج کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں سے سائے، یہ جو سایہ ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب گرمیوں کا موسم ہو اور بندہ دھوپ میں چلتا جا رہا ہو اور دور دور تک کوئی درخت دکھائی نہ دے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور پھر جب آگے سائے درختوں کے آ جائیں یا دیواروں کے آ جائیں پھر بندہ جناب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے، یہ سائے عطا کرنے والا بھی اللہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے اکنانن چھپنے کی جگہیں، غاریں وہ بنائی ہیں خصوصاً پہاڑی علاقوں میں یا کچھ عرصہ پہلے کے علاقے میں تو دور میں ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ جناب جنگل میں پہاڑوں میں جو لوگ ہوتے سخت سردی سے بچاؤ کے لیے، اب بھی، یا اسی طرح بارش سے بچاؤ کے لیے، تو وہاں غاروں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے، اور قرآن و حدیث میں بھی ان کا ذکر، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں بڑے خوبصورت غاروں سے متعلق۔ مثال کے طور پہ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 3 شخص سفر کرتے ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک غار کے اندر موسم خراب ہو گیا تو وہاں جا چھپے، اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور وہ غار کے دروازے پر آ گرا، دروازہ غار کا بند ہو گیا، وہ تینوں بندے اندر کیا ہو گئے جی؟ قید ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا جناب اب کس کو بتائیں، کیسے بتائیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی ہم مر جائیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ چنانچہ تذکرہ شروع ہوا، ان میں سے ایک شخص نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا، میں نے اس کا حق جو ہے مزدوری وہ اس کو دی، اس نے اس کو کم سمجھا اور چھوڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو مال میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو مزدور کے پسینے کی کمائی ہے، یہ میں کیسے کھاؤں؟ وہ تو چلا گیا لیکن میں نے اس کے مال کو الگ رکھ لیا، اس کی کوئی بکری وغیرہ خرید لی یا جو بھی چیز،
پھر وہ آگے بڑھتی گئی، لیکن میں نے نشان رکھا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، حتیٰ کہ وہ کافی سارا مال بن گیا، بکریوں کی بکریاں ہو گئی ہوں گی، آگے پورا ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ آیا، اس نے کہا کہیں مجھے مل گیا، مجھے کہنے لگا وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا یہ جو ریوڑ ہے نا یہ ساری تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میں نے کہا مذاق نہیں، یہ وہی ہے، تیری مزدوری ہی کو میں نے یہاں پہ لگایا اور آج تک میں محفوظ کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ اے اللہ، یہ جو میں نے کام کیا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ وہ مزدور آدمی تو چلا گیا تھا، اس وقت میرا کیا کر سکتا تھا بظاہر، لیکن میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا۔ اے اللہ، اگر واقعی تو میرے اس عمل سے راضی ہے نا تو اس دروازے کو، اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہمارے لیے راہ کھل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر سرکا، لیکن روشنی تو آنے لگی، راستہ نکلنے کا نہ بن سکا۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، اور میں اس کو برائی کی طرف بلا رہا تھا، لیکن وہ انکار کر رہی تھی، غربت کی حالات بدلے اور وہ بیچاری مجبور ہوئی، اور وہ میرے پاس مال کی امداد لینے آ گئی۔ میں نے پھر اپنی وہی بری خواہش کا اظہار کیا تو مجبور بیچاری مان گئی۔ وہ جب وہ مان گئی تو میں اس کے جب قریب گیا تو وہ کانپنے لگی، تو میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بس اللہ کا نام آیا تو یا اللہ میرے دل میں بھی تیرا ڈر آ گیا۔ میں نے اس کو کہا یہ پیسے جتنے تجھے دیے ہیں یہ تیرے ہیں، اور لے جا، اور جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ اور میں نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یا اللہ میں نے بھی یہ جو عمل چھوڑا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے ہی چھوڑا ہے۔ اے اللہ اگر تو میرے اس عمل پر خوش ہے نا تو ہمارے لیے اس پتھر کو کھول دے اور راہ کھل جائے۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا۔ پھر تیسرے نے دعا کی یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں تجھے پتہ ہے، شام کو گھر آتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاتا ہوں، پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، مجھے ذرا تاخیر ہو گئی آنے میں، تو میں نے دودھ دوہا، پیالے بھرے اور ماں باپ کی چارپائیوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے بیوی بچوں کو پلانا بھی مناسب نہ سمجھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی میں پیالے لے کر کھڑا ہی رہا وہاں تھا، وہ جاگے کوئی نہیں اور میں وہاں سے ہٹا کوئی نہیں۔ اے اللہ ماں باپ کی یہ خدمت اگر تجھے پسند ہے تو آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ حضور فرماتے ہیں ہوا کا جھونکا آیا، پتھر کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے گیا اور راستہ ان کے لیے کھل گیا۔ اس طرح کے غاروں کے واقعات احادیث میں آئے ہیں۔ غار حرا کو تو سب جانتے ہیں نا جی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تنہائی کی جگہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری عمر 35 سال سے اوپر ہوئی تو ثم حبب الی الخلا، پھر خلوت میں رہنا مجھے اچھا لگنے لگا، چنانچہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زادے راہ لے کر توشہ کھانا پینے کا کچھ سامان جو تھا وہ تھوڑا بہت لے کر غار حرا میں چلا جاتا ہوں۔ تو غار حرا میں ابھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو کتنی جناب ہے تنہائی والی جگہ ہے، تو اس وقت کیسی تنہائی والی جگہ ہوگی، بالکل خلوت تنہائی، اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، بیت اللہ پر نظر رکھتے اور لوگوں کے ہدایت کی فکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح غار ثور کا واقعہ ہجرت کی رات میں کتنا خوبصورت واقعہ، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں کہاں تھے جی؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے پر آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست، اپنے صاحب، اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے فرمایا
غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ غاروں کے فائدے، اس کے علاوہ اور بے شمار واقعات۔ تو کہنے کا مطلب یہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اللہ نے پہاڑوں سے غاریں بنائیں، چھپنے کے راستے تمہارے لیے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہیں لڑائی سے بچے، جنگی لباس، آہنی لباس جن کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لباسوں کا ذکر کیا جو گرمی سے بچاتے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جو سردی سے بچاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، ان کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ اون سے، بالوں سے، یہ جو چیزیں بنتی ہیں یہ سردی کا لباس ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گرمی والے لباس کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، تین قسم کے گویا کے لباسوں کا ذکر ہو گیا، سردی والوں کا بھی، گرمی والوں کا بھی، اور جنگ والے لباس کا بھی۔ تو جنگ میں لباس پہنے جاتے تھے، آہنی لباس، تاکہ جس پر تلوار اثر نہ کرے یا جس پر تیر اثر نہ کرے۔ اور آج کل یہ جناب گاڑیاں ہیں ایسی بڑی بڑی، جیکٹیں ہیں ایسی بڑی بڑی جناب، جن پہ گولی بھی اثر نہیں کرتی، بم بھی اثر نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، انعامات ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری فرما دے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر لو کہ واقعی ہمارا رب بھی ہے۔ لعلکم تسلمون، اللہ کی قدرت کو تسلیم کر دو۔ اللہ، یہ آپ غور کریں نا جی، اللہ نے فرمایا لباس عطا فرمائے جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوں فرما سکتے تھے کہ لوہے کے لباس عطا فرمائے، لیکن نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ لوہے کا لباس تو اس وقت پہنا جاتا ہے، آج کل تو لوہے کا لباس نہیں پہنا جاتا، آج کل تو لوہے کا لباس نہیں پہنا جاتا، آج کل تو اور ذرائع ہیں جنگ سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام میں کیسے توازن ہے کہ اللہ نے بات وہ ارشاد فرمائی جو قیامت تک آنے کے لیے لوگوں کے لیے کارآمد ہو۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جو گاڑیاں ہیں یا ان کا ذکر کر دیتا کہ جس میں یہ بم پروف ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کا ذکر ہو جاتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بول دیا کہ جنگ سے، لڑائی سے بچانے والے اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرمائے، بس اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں قیامت تک آنے والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیکھنے، سننے، سمجھنے کے باوجود، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری تو یہ کہ واضح طور پر حکم پہنچا دے، بس۔ اب اگر کوئی نہیں مانے گا تو نقصان اپنا کرے گا نا جی۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو۔ کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ لباس اللہ نے دیا ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ پہاڑ اللہ نے بنائی، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی؟ اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ کافرون، کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن شکر کی طرف دھیان نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجود میں 360 جوڑ بنائے ہیں۔ کتنے جی؟ 360۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ انسان پر ہر روز لازم ہے کہ اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دے، ہر روز۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں، بندہ ایک ایک روپیہ بھی دے تو 360 روپے تو بن جاتے ہیں نا جی۔ حضور نے فرمایا پیسے دینا مقصد نہیں، ضروری نہیں کہ تم درہم دینار ہی دو، پیسے ہی دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جا رہے ہو، راستے سے کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی تکلیف دہ چیز تم نے ہٹا دی، تمہارے جہاں جوڑ استعمال ہوئی ہے نا نیکی کے کام میں، وہ تمہارے ان جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ کوئی ضعیف آدمی، کوئی بوڑھا آدمی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ کراس کرا دیا، اس کو گھر تک پہنچا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا یہ تمہارا وہ صدقہ ہو گیا۔ تم نے کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، بندہ پوچھ رہا تھا جی میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، گھر سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے سمجھا دیا جی اس کا گھر ادھر ہے،
تو آپ نے ہاتھ بھی ادھر کیا، آپ نے زبان بھی استعمال کی، آپ نے آنکھ بھی ادھر استعمال کی، سوچا بھی، تو یہ آپ کے اعضاء کا کیا ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا۔ بندہ سواری پہ سوار ہو رہا تھا، آپ نے پکڑ کے، حضور کہتے ہیں اس کو بٹھا دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ اور کچھ نہیں تو آخر میں حضور فرماتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے اعضاء کا صدقہ ہو جائے گا۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو تو سب پہچانتے ہیں نا، ثم ینکرون، پھر لوگ انکار کر دیتے۔ انکار نہ ہو، شکر کا جذبہ ہو، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ میں انکار سے محفوظ فرمائے۔ وآخر